بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ ابا ابھی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ فی الحال تو ڈرائنگ روم میں رکھ دو، کیونکہ صاحب جی کا کمرہ تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ اے سی والے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اس سے پہلے اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ سا لون کا دوپٹہ سیٹ پہنا، پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کے دوران سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسرار احمد نے حسیب سے کہا وہ مارکیٹ سے بہن کے لیے کھانے کو اس کی پسند کا لے آئے، مگر جگر نے انکار کرتے ہوئے کہا جو گھر میں بنا ہوا ہے وہ بھی وہی کھائے گی۔ پھر بھی آلو گوشت کے ساتھ فارس نے تندور سے روٹیاں لینے گیا تو آئس کریم اور تکے وغیرہ لے آیا۔ گھر میں کل 5 کمرے تھے، ایک حسیب اور فارس کا، ایک ابا اور عباس کا، ایک تاشفین کا، چوتھا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا۔ ایک فیملی روم تھا جہاں ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ اسی ایک کمرے میں گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر لگا کے سارے سوتے، مگر آج اس کمرے میں صرف چگن کا بستر لگا۔ اسرار احمد کو ویسے بھی تو اے سی میں نیند نہیں آتی تھی، وہ سردی ہوتی یا گرمی اپنے ہی کمرے میں سوتے۔ حسیب اور فارس عباس اور جگن کو سوتا ہوا تصور کر کے باہر لانج میں بیٹھ گئے۔ گپے مارتے ہوئے یہی سمجھے ہوئے تھے جیسے ان کے اور جگن کے درمیان لوہے کی دیوار حائل ہو جو باہر کی آوازیں اندر نہیں جانے دے گی۔ پر ایک تو اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، اوپر سے اتنی زور زور سے آتی آوازیں، رہی سہی کثر بدبو پوری کر رہی تھی جو اس وقت کمرے میں نہ جانے پسینے سے بھیگی کس چیز سے ابھر رہی تھی۔ بڑا صبر کرنے کی کوشش کی مگر بے سود، آخر اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ تینوں کی نگاہیں اسی جانب اٹھیں۔ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی ہو کر وہ تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے بولی، اتنے خاموش کیوں ہو؟ پریس کانفرنس ختم ہو گئی ہے؟ اندر کمرے میں کسی نے اپنے گندے موزے اتار کر پھینکے ہوئے ہیں، مگر یہ سازش اس لیے تھی کہ مجھے آتے ہی ڈرا دو گے اور میں آج رات ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی، تو یہ جان لو میں سر پہ کفن باندھ کر آئی ہوں۔ عباس جلدی جلدی بولا، کیا آپ بھائی کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہیں؟ مجھے تمہارے بھائی کا اچار نہیں ڈالنا، نہ ہی ان سے اپنے محلے کی صفائی کروانی ہے، خاص ان کو لے کر جاؤں گی۔ فارس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری جانا، ویسے تو ہمارا سارا گھر ہی کچھ خاص صاف ستھرا نہیں ہے، پھر بھی سب سے زیادہ گندا کمرہ آپ کے مجازی خدا کا ہے، اس لیے ان کو ساتھ لے جا کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسے موصف کو صفائی سے خاص چڑ ہے۔ آپ کے کمرے میں موزے کسی سازش کے تحت نہیں رکھے، ہمارے گھر میں ایک عدد چوہا گھسا ہوا ہے، اس کو حسیب کے گندے موزوں کی نایاب خوشبو سے خاص قسم کی الرجی ہے۔ جس کمرے میں موزے موجود ہوں وہ وہاں جانا حرام سمجھتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں، چوہے کی کمپنی پسند ہے یا موزوں کی خوشبو؟ جگن کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں، جس میں بھاگ کر ان لوگوں کے درمیان صوفے پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اگر تو یہ چوہا بھی کسی سازش کا حصہ ہے تو یاد رکھنا بڑا پچھتاؤ گے۔ کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ تینوں بھائیوں نے ایک ہی وقت میں گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پہلی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ چاروں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا انکل سو گئے ہیں؟ جی ہاں، وہ 9 بجے تک سونے کے لیے لیٹتے ہیں، پھر ان کو بڑی دیر تک نیند نہیں آتی۔ حسیب کے بتانے پر بے اختیار اس کی نظر سامنے کلاک پر گئی جہاں 9:45 بج رہے تھے۔ تمہارا بھائی کس وقت گھر آتا ہے؟ عام طور پر 8 بجے تک آ جاتے ہیں، پر آج 6 بجے کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ رات لیٹ آئیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کے بولنے والے حسیب کے بجائے فارس تھا۔ چوہے سے فکر نہ کرے، وہ صوفے پر نہیں چڑھ سکتا، ویسے بھی وہ حسیب کا پکا دوست ہے، اس کی خاطر وہ آپ کا احترام ہی کرے گا۔ اور اگر اب چوہے کا نام بھی لیا تو میں نکل کر باہر گلی میں بیٹھ جاؤں گی۔ پر خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کیا حسیب یا باسی سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارے نہیں بھئی، تمہارے بھائی سے ڈر رہی ہوں، مجھے یہاں دیکھ کر غصے میں آ گیا تو؟ اگر مجھے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو؟ کیا آپ میرے بھائی کو اس قدر بدذوق اور غیر مہذب سمجھتی ہیں؟ فارس کی بات کے جواب میں وہ جل کر بولی، نہیں نہیں، ماشاءاللہ بہت ہی تہذیب یافتہ اور سلجھا ہوا انسان ہے، بیوی کو شادی والے دن ہی چھوڑ کر بھاگ آئے، نہ جانے وہ کیوں اتنی جذباتی ہو گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تینوں بھائی ٹوٹے ہوئے سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے۔ ارے بھائی، آپ تو رونے لگ گئی ہیں، معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان ہی فارس کو گھورا، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ میرا دل تم نے نہیں تمہارے بھائی نے دکھایا ہے۔ لاٹ صاحب نے نکاح کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی کہ نکاح میں میری مرضی نہیں، نہ ہی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ الماس سے ایشوز تھے تو مجھے درمیان میں نہ گھسیٹتے، نہ مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا، نہ میرے دل کی سنی، بس خود ہی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود ہی وکیل بن گئے اور پھر خود ہی جج بن کر فیصلہ بھی سنا دیا۔ کہنے لگے کہ طلاق لینی ہو تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا،
تم سے شادی کیے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، میں طلاق لینے کا کیوں سوچتی؟ اگر اس سے طلاق ہی لینی تھی تو اس سے شادی ہی کیوں کرتی؟ ان کے سامنے تماشا بنا دیا، اور تو ان کی بھابھی صاحبہ نے مجھے ہی الزام دیا۔ ہائے جگن، تم سے اپنا شوہر تک نہ قابو ہوا؟ جیسے جگن نے تو شوہر کو قابو کرنے کے لیے کورس کر رکھا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ ایک بھائی بھاگ کر ٹشو لے آیا، دوسرے نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا، تیسرا اس کو ٹیڈی بیئر کی طرح ساتھ چمٹا کر ڈارس بندھا رہا تھا، جس پر فارس نے اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جھڑکا۔ او گندے، پیچھے ہو کر بیٹھو، اب کیا انہیں جوئیں ڈالنی ہیں؟ جگن ٹشو سے ناک پہنچتے ہوئے وہیں ساکت ہوگی، بولی تو آواز میں بے یقینی تھی۔ کس کو جوئیں پڑی ہیں؟ یہ موٹے گندے کو جو سال میں صرف ایک مرتبہ نہاتا ہے۔ حسیب کے کہنے پر اس نے شرمندہ سے نظر آتے عباس کو دیکھا، جس نے جگن کو صفائی پیش کرنا ضروری جانا۔ آپ ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہر جمعے کو نہاتا ہوں، پر وہ میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھتی ہے، اس کی جوئیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، میں نے ٹیچر سے کہا تھا کہ میری چیئر بدل دیں، وہ کہتی ہیں اگلے ماہ بدلوں گی۔ وہ معصوم سی شکل کے ساتھ آنکھیں مٹکا مٹکا کر بول رہا تھا۔ جگن کو یاد آیا کچھ لمحے پہلے کیسے وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا، ابھی فارس نے اسے کھینچ کر صوفے کے دوسرے کونے پر ڈال دیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، ہاتھ بڑھا کر عباس کو اپنی جانب بلایا، وہ بھی جیسے اشارے کا منتظر تھا، فٹ سے اپنی پہلی پوزیشن میں آ گیا۔ پہلی گندی جرابیں، پھر چوہا، اب جوئیں، اور بھی کچھ خطرناک خبر رہ گئی ہے تو وہ بھی ابھی بتا دو، شاید دن چڑھنے کے بعد تم لوگوں کو یاد نہ رہے۔ وہ نظر لگا کر عباس کے بالوں کو ہاتھ سے دائیں بائیں کرتے ہوئے لاشعوری طور پر جوئیں ڈھونڈنے لگی، جبکہ فارس نے حسیب کو کچھ بولنے کا اشارہ دیا، پر حسیب کے لب ہلے۔ آپ ہی بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی بات فارس نے بے یقینی سے درمیان میں ہی اچک لی۔ آپ نے بس ان کو اگنور کرنا ہے، یہ احساس بالکل نہیں دینا کہ آپ ان کی خاطر یہاں آئی ہیں، بس آپ اپنے بھائیوں کی فرمائش پر رہنے کو آئی ہیں، یہی ان کو بتانا ہے۔ آپ نے بس ان کو اگنور کرنا ہے، یہ احساس بالکل نہیں دینا کہ آپ ان کی خاطر یہاں آئی ہیں، آپ بس اپنے بھائیوں کی فرمائش پر رہنے کو آئی ہیں، یہی ان کو بتانا ہے۔ پھر دیکھیے گا صاحب بہادر کے دل پر کیا بیتے گی۔ پہلے دن کے 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے، اب کئی موقعوں پر ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے، پوچھنے پر گہری سانس بھر کر موضوع بدل جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ہوتے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے حقیقت کا علم ہوتا تو میں کب کا خود جا کر آپ کو گھر لے آیا ہوتا۔ اب آپ سو جائیں، میں نے کل یونی بھی جانا ہے۔ ہاں تو تم لوگ سو جاؤ جا کر، میں ذرا عباس کے سر کا جائزہ لینا چاہ رہی ہوں، کس قدر بے دردی سے تم لوگوں نے اس کو گندا بولا ہے، اور تھینک یو آپ دونوں کا، سوری میں تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی۔ دونوں مزید بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی عباس کی جوئیں نکالتی رہی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ چونکہ جب عباس کے خراٹے گونجنے لگے، وہ اپنا آدھا وزن اس کی گود میں ڈال کر سویا ہوا تھا، ٹانگیں صوفے کے دوسرے اینڈ کو مل رہی تھی۔ جگن نے اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کیے، ایک نظر کلاک پر ڈالی، رات کا 1:30 بج رہا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس گھر اور اس کے مکینوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ معصوم چہرہ، نیچی نگاہیں، بھولی سی لڑکی، بھولی ادائیں، نہ اپسرا ہے نہ وہ پری ہے، لیکن وہ اس کی جادوگری ہے، دیوانہ کر دے وہ، ایک رنگ بھر دے وہ، شرما کے دیکھے جدھر۔ گاڑی جو ہی اس کے بازار میں داخل ہوئی، سپیڈ کا البتہ ادت نارائن ابھی بھی کہہ رہا تھا، کرتا ہوں اس کے گھر کے میں پھیرے، ہنسنے لگے ہیں اب دوست میرے، سچ کہہ رہا ہوں اسی کی قسم ہے، پھر بھی خوش ہوں، بس ایک غم ہے، جسے پیار کرتا ہوں میں، جس پہ مرتا ہوں، اس کو نہیں ہے خبر۔ گھر سے نکلتے کچھ دور چلتی ہے، رستے میں ہے اس کا گھر۔ گاڑی کی سپیڈ اب نہ ہونے کے برابر تھی، لڑکی ہے جیسے کوئی پہیلی، کل جو ملی مجھ کو اس کی سہیلی، میں نے کہا اس کو جا کے یہ کہنا، اچھا نہیں ہے یوں دور رہنا، کل شام نکلے وہ گھر سے ٹہلنے کو، ملنا جو چاہے اگر، گھر سے نکلتے کچھ دور چلتے ہی، رستے میں اس کا گھر، صبح دیکھا تو بال بناتی، وہ کھڑکی میں آئی نظر، کا انجن بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، اگنیشن سے چابی نکال کر سیدھا پیر باہر نکالا، ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ میں رکھا اپنا پسٹل اور بیج نکالے، ساتھ والی سیٹ پر پڑا موبائل قمیض کی اوپری جیب میں ٹھونسا، گاڑی سے نکل کر کھڑا ہوا، ایک نظر دونوں طرف سنسان پڑی گلی پر ڈالی، نہ کوئی نہ بندے کی ذات، اپنی جمائی روکتے اس نے اپنی گاڑی لاک کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ذہن میں آج کے واقعے کی ہائی لائٹس چل رہی تھی، آج کا سارا دن وہ انتہائی مصروف رہا تھا،
اس لیے لنچ میں جگن سے ہونے والی مت بھیڑ کے بارے میں وہ زیادہ نہ سوچ پایا تھا۔ اب تو ابھی سے لے کر کل صبح تک وقت بالکل اپنا تھا، کیونکہ آج ویسے ہی چھٹی تھی۔ جیسے ہی وہ پھپھی سکھرا کے دروازے کے قریب آیا، فٹ ان کی کھڑکی کا پٹ کھلا تھا۔ وہ مسکرا دیا، السلام علیکم، آپ کو کیا خوشبو آ جاتی ہے؟ ضروری تو نہیں یار، دفعہ ہی میں ہوں۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑی دیر سے آئے ہو، تمہارے پیروں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے۔ جس وقت گلی میں پیر رکھتے ہو اسی وقت میں جان جاتی ہوں میرا بچہ آ گیا ہے۔ آپ کا پیار ہے پھپھی، اور سب خیریت ہے؟ بس پتر، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آج حارث آیا تھا، پپو نے بتایا بھائی آیا ہے، میں باہر نکلی ہوں، اتنی دیر میں وہ چلا بھی گیا، پتہ نہیں لینے کیا آیا تھا، اللہ جانے باپ کو مل کر بھی گیا ہے کہ نہیں۔ جلدی میں ہوگا پھپھی، ویسے بھی وہ بڑا آدمی ہے، آپ آرام کریں، میں گھر چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ اب اور کون سی صبح ہونی ہے، 4:30 بج رہے ہیں، تمہاری پہلی نوکری بھلی تھی، آنے جانے کا یہ وقت تھا، اب تو 3 ماہ کے اندر 15 دفعہ تو یوں رات کے آخری پہروں واپس آئے ہو۔ بس پھپھی، پہلے تو گھر والی بات تھی، اب سرکاری نوکری ہے، آپ دعا کر دیا کریں، باقی اللہ مالک ہے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں، بن ماں کے گھر کو چلا رہے ہو، اپنے بوڑھے باپ کا سہارا ہو۔ ویسے میں دن میں آؤں گی تمہارے باپ کے پاس، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، میری نرگس سے تم بس 2 مہینے بڑے ہو، اب خیر سے اس کی بھی شادی جلدی ہی کر دینی ہے۔ وہ دل ہی دل میں جلتو جلالتو پڑھنے لگا، آئیے گا دن میں گپ لگائیں گے، ابھی میں بڑا تھکا ہوا ہوں پھپھی، آرام کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے قدم ایک دفعہ پھر آگے بڑھا دیے۔ اپنے گھر باہر والا بلب آج خلاف معمول بند ملا، چابی سے دروازے کا لاک کھولا، ساتھ ہی دھیرے سے ایک پٹ اتنا واک کیا کہ جیسے اندر آ پاتا، اپنے پیچھے دروازے کو دوبارہ لاک کرتے ہوئے آگے بڑھایا۔ لاؤنج کا پنکھا اور لائٹ چل رہی تھی، اندر آتے ہی نظر سیدھی صوفے پر بکھری نسوانی وجود پر پڑی، قدم ساکت ہوگی، نظریں بے یقین۔ ہلکے پیلے اور سفید پرنٹ سوٹ کا دوپٹہ آدھا نیچے لٹک رہا تھا اور آدھا اس کے سینے پر پڑا ہوا تھا، چہرہ بالوں کے اوٹ میں چھپا تھا، اور وہ خود اس حالت میں پڑی تھی کہ ایک ٹانگ صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی، صوفے پر دھری تھی جس پر عباس کا سر رکھا تھا۔ اشوین کے لیے یہ منظر عجیب و غریب تھا، سامنے پڑی لڑکی کو دیکھ کر اگر وہ یہ سوچتا کہ شاید کسی غلط گھر میں آ گیا ہے تو اس وقت عباس کے وہاں موجودگی یہ غلط فہمی دور کر دیتی تھی۔ یقیناً تھا تو وہ اپنا ہی گھر، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ماتھے پر الجھن کی شکل لے کر آگے آیا، پسٹل، چابی اور بیج سینٹرل میز پر رکھے، کچن میں جا کر ہاتھ دھوئے، فریج میں سے اپنے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس نکالا، وہیں سٹول پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر پیا۔ اس خاتون کے بالوں کا رنگ اور لمبائی اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، کیونکہ شادی والے دن اس کے بال نہیں دیکھے تھے، پر آج ہی وہ اس سے دوبارہ ملی تھی۔ اس کے بال باب کٹ تھے، کالے بالوں میں کہیں گہرے گہرے سرخ رنگ کی شیڈ تھی، صوفے والی کے بال چھوٹے اور بلب کی روشنی میں مزید سرخ نظر آ رہے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ فارش لوگوں کے کمرے میں گیا، کمرہ خالی تھا، مگر گرمی اور حبس نے مت ہی مار دی تھی، دونوں وہیں سے بھاگ نکلے۔ دروازہ بند کر کے ابا کی طرف آیا، جہاں پہلے سے ہی بتی جل رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہے تھے۔ السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، میں نے شام کو کھا لیا تھا۔ آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ نہیں یار، میں ٹھیک ہوں، بس وہ عباس کو اٹھا کر اندر ڈال دو، باہر گرمی ہے۔ وہ اپنی چارپائی پر اینک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا جی بولو۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ کیا باہر صوفے پر میری بیوی ہے؟ جگن شام 4 بجے کی آئی ہوئی ہے، اس کو حارث چھوڑ گیا تھا، اپنے ساتھ جتنے بیگ لائی ہے ان سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ رہنے آئی ہے۔ وہ دروازے کے فریم میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ابھی تک بے یقینی غالب تھی۔ کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ یہاں کیوں آئی ہے؟ آواز سرگوشی سے کچھ بلند تھی۔ ابا جی نے پل بیٹے کے چہرے کو دیکھا جس پر سنجیدگی رقم تھی۔ گھر کا مکین آئے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیوں آیا ہے؟ کیا ابھی میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا تو یہ گھر ہے، مجھ سے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، یہ اس کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا ہے، کسی اور فرد کا۔ اس موضوع پر بات کرنے کو بڑا وقت پڑا ہے، تھکے ہوئے آئے ہو، جا کر آرام کرو، اگر ہو سکے تو جگن اور عباس دونوں کو جگا کر کمرے میں سونے کا بولو، یہاں ان کی نیند پوری نہیں ہوگی، خاص کر جگن کی، وہ واقعی اس وقت بحث نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہاں سے مڑ آیا۔ عباس کو اٹھا کر حسیب اور فارس کے ساتھ کارپیٹ پر ڈالا، کمرے میں جا کر اس نے ایئر کولر میں پانی بھر کر اسے آن کیا، بیڈ کی چادر جھاڑ کر دوبارہ بچھائی، سرہانہ ٹھیک کر کے رکھا۔ واپس باہر آیا تو وہ ویسی کی ویسی لیٹی ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں خراٹے لینے والی عورت کیا سرے سے ہی کوئی عورت اتنی بے فکری سے پڑی سوتی یوں قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر آئے، بال دھیرے سے پیچھے ہٹائے، گلابی ہونٹ نیم وا تھے،
لمبی پلکوں والی آنکھیں بند تھی۔ تاشفین کو اس کے وجود سے تازہ کیے شیمپو اور دھیمی سی گلاب کی خوشبو آئی۔ کو جگا کر اندر بھیجنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے بڑے آرام اور سہولت سے اس کو گود میں اٹھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح اکٹھی ہو کر اس سے چمٹ گئی۔ تاشفین نے آنکھیں گھما کر سوچا، محترمہ میرا کام مزید آسان کر رہی ہیں۔ اندر لا کر بیڈ پر ڈالنے کے بعد مڑ کر ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ ذہن میں بہت سے سوال کھجلی مچا رہے تھے، مگر وہ ہر سوال کو نظر انداز کرتا ہوا آرام دہ لباس پہن کر اپنے بھائیوں کے کمرے میں سونے کو لیٹ گیا۔ ساحل سمندر پر تاشفین کے ہاتھ میں ہاتھ دیے واک کر رہی تھی۔ تاشفین نے نیوی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز کی لانگ نکر پہنی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں کے ساتھ مسلسل اٹکیلیاں کر رہی تھی۔